अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसराबर का आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एक बहुत ही शुगली एफआईआर है, आप सुनकर हंसेंगे। इंतजार हुसैन पंचोदा और नईम पंचोदा जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक के पास इतना बड़ा चाकू था और एक के पास इतना बड़ा छुरा था। एक चाकू लेके दौड़ा, एक छुरा लेकर दौड़ा। यानी मुझे याद आ रही थी इंडियन फिल्म में, उसमें गुंडा था तेजा, तेजा छुरे मारता था। तो ये दोनों जो कि प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं इमरान अहमद खान न्यादी के, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आने वाले वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड लीगल माइंड्स, उनके बारे में ये एफआईआर हुई है कि जनाब ये दोनों भाई इंतजार पंचोदा साहब और नईम साहब, ये इतने बड़े बड़े छुरे, इन्होंने छुरे रखे हुए और ये छुरे लेकर और इन्होंने घुसेड़ देंगे, छुरा घुसेड़ेंगे। अब फनी, दिस इज फनी। और एडवोकेट ईमान मजारी साहबा के ऊपर, इन सब के ऊपर के जनाब ये सब मुझ पर चढ़ दौड़े हैं। कितना ये कोलैप्स करेगा इस मुल्क का ढांचा? मॉरली कोलैप्स हो गया है, लीगली कोलैप्स हो गया है, अखलाकी तौर पर कोलैप्स हो गया है। एक अथॉरिटी जो निजाम की थी नाज़रीन, वो कोलैप्स हो गई है। पता नहीं किधर जा, इससे ज्यादा कोलैप्स होने के लिए अब कुछ नहीं बचा। ये आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन काशिफ अब्बासी साहब का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है। फिर मरीम नवाज साहबा ने इमरान खान के बारे में नाज़रीन एक इंतहाई फिरौनियत, रहूनत और इंतहाई हकारत के साथ इमरान अहमद खान न्यादी का जिक्र किया है। और ये मेरे ख्याल में मरीम साहबा शायद कोई आखिरी गलती कर बैठी। यहां से आपको चीजें वो तेजी के साथ और जल्दी के साथ बदलती हुई नजर आएंगी। वो आपके सामने मैं चाहूंगा कि आपको स्टेटमेंट सुनवाऊं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन मिशन नूर ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने शुरू करवाया है। पीटीआई की एक सोशल मीडिया की ये मुहिम है, अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। शायद ही पाकिस्तान की तारीख में मिशन नूर जैसी एक मूवमेंट, एक अवामी मूवमेंट शुरू करवा दी गई। अच्छा, ये इतनी जबरदस्त है कि इसमें कहा यह गया है कि कल के दिन यानी 20 तारीख को शाम 9 बजे आपने घरों की छतों के ऊपर चढ़ना है। छत नहीं है, आप सैन में आ जाएं, सड़क पर आ जाएं, बाहर आ जाएं, गली में खड़े हैं, मोहल्ले में खड़े, दुकान पर खड़े, जहां पर भी खड़े हैं, आपने अजान देनी शुरू कर देनी। और यह अजान नमाज वाली अजान नहीं होगी, यानी कि आपने नमाज अदा नहीं करनी। इस अजान का मकसद यह होगा कि आप अल्लाह के सामने एक दरखास्त रखेंगे कि ए रब करीम, मैं मजबूर हो गया, ए रब करीम मुझे कॉर्नर कर दिया गया है, ए रब करीम ज़मीनी खुदा हमारे ऊपर हमलावर हो चुके हैं, ए रब करीम ज़मीनी खुदा हमसे बैत करवाना चाहते हैं, ए रब करीम हमारी को गैबी मदद फरमा, हमारी सफेद पोशी को मेंटेन रख, उसे बचा ले। ए अल्लाह हमें जालिम के जुल्म से, हमें जालिम के शर से किसी तरह से महफूज रख, हमारे मुल्क को महफूज रख। तो ये पहली दफा है नाज़रीन एक ऐसी मूवमेंट चल रही है कि जहां पर पूरी पाकिस्तान की अवाम यानी करोड़ों लोग कल रात 9 बजे घरों की छतों पर, दुकानों में, गलियों में, कहीं ना कहीं परसैनों में, पार्कों में खड़े होंगे, अपने मोबाइल फोन पर या फिर आसमान की तरफ देखकर अजान दे रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की जात सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट है, इसका माहौल बना हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है और इसकी जो हाइप है ये शायद ही सोशल मीडिया पर किसी भी, यानी मैंने देखा था कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उसकी जितनी हाइप थी इतनी ही ज्यादा हाइप मिशन नूर की है। हर तरफ जिक्र हो रहा है मिशन नूर, मिशन नूर। अब मैं ज़ाहिर एक दो बंदों से मिला हूं नाज़रीन, और मैं उनसे पूछ रहा था, उन्होंने कहा जनाब हम आज से घरों की छतों के ऊपर चढ़ने वाले हैं और हम अजान देने के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी, जो भी इसके बारे में सुन रहा है, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि भाई उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लिटरली उनके जिस्म के बाल खड़े हो रहे हैं जब ये सुनते हैं मिशन नूर। इसका मकसद फिर अल्लाह के सामने खड़े होना और खड़े होकर अल्लाह के सामने अजान देकर अल्लाह को पुकार कर ये शिकायत करना कि ए अल्लाह हम कमजोर हो गए हैं, ए अल्लाह हमारे ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी गई है, ए अल्लाह जालिम हमसे बैत करवाना चाहता है, हमसे जमीन खुदा होने का दावा करवाना चाह रहा है, हमसे मनवाना चाह रहा है, लिहाजा हम तेरे सामने खड़े हैं। अनप्रेसिडेंटेड, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अब कल जो सोशल मीडिया पर नाज़रीन इसके हवाले से जो विजुअल्स आएंगे वो आप देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल की ये एक मैसिव और बहुत बड़ी मूवमेंट है जो कि शुरू हो चुकी है। अगर ये 10-15 हज़ार वीडियोस भी आ जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लाजमी तौर पर क्रिएट करेंगी। अब नाज़रीन मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ, मरीम साहबा की स्टेटमेंट है, आप इसे सुनिएगा कि मरीम नवाज साहबा एक सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं जिस सूबे के अंदर करोड़ों लोग इस वक्त नाज़रीन मुतासिर हो चुके हैं, लोगों के जिस्मों में कीड़े पड़ रहे हैं, जख्म हो गए, लाशें तैर रही हैं, सैलाब आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, और उस सूबे की चीफ मिनिस्टर क्या बातचीत कर रही है ये आप सुन लें। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुका है। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। इमरान खान के बारे में कह रही हैं कि वो अंदर बैठा है अडयाला जेल में, उसे नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। वाकई उसे कुछ चीजें नहीं पता,
اسے نہیں پتا کہ جس ملک کے اندر 6% کے ساتھ اکانومی گرو کر رہی تھی وہ آج 2% کے ساتھ بھی گرو نہیں کر رہی. اسے شاید اڈیالہ جیل کے اندر ناظرین یہ نہ پتا ہو کہ جس ملک کے اندر غربت کی شرح وہ نیچے لے کر آ گیا تھا, یعنی جو غریب تھے وہ کم تھے, آج 50% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. شاید اسے نہیں پتا کہ لوگ آج باہر چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر اذانیں دے کر اللہ سے پناہ مانگ رہے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ مقبول ترین لیڈر کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا اور اسے انصاف نہیں دیا جا رہا, اور ملک کے اندر جو حالت کر دی گئی ہے پورے کا پورا ڈھانچہ کولیپس کر چکا ہے. لیکن ناظرین خیر, مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب اسے نہیں پتا کہ وہ ایک قصہ پارینہ بن چکا ہے, وہ ماضی بن چکا ہے. مریم صاحبہ کو ناظرین پتہ نہیں اندازہ کیوں نہیں ہے کہ جس کھیل کا وہ حصہ ہیں یہ کھیل اسی نے رچایا ہوا ہے. یہ جو شطرنج کی چال کے جو مورے بنے ہوئے ہیں یہ شطرنج وہی چلا رہا ہے. یہ پورے کا پورا شطرنج, یہ پورے کا پورا کھیل ہے. وہ یہ جو سب مل کر کھیل کھیل رہے ہیں وہ پورا کھیل ہے. اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان آئے گا اور وہ اتنا تگڑا کم بیک کرے گا, اتنا تگڑا کم بیک کرے گا کہ شاید اگلے 50 سالوں تک اس کے اثرات موجود رہیں گے. بڑی فرعونیت بری سٹیٹمنٹ تھی, بہت ہی قسم کی غرور والی سٹیٹمنٹ, تکبر والی سٹیٹمنٹ تھی. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اسے نہیں پتا کہ وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے. یعنی آپ آج کھڑے ہو کر یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان ختم ہو چکا ہے. عمران خان جو کہ گلوبل آئیکون ہے, عمران خان جو بین الاقوامی سیلیبریٹی ہے, عمران خان جو پاکستان کا موسٹ سیلیبریٹ کیا جانے والا, گلوبلی موسٹ سیلیبریٹ کیا جانے والا پاکستانی ہے, اس کے بارے میں اتنی رہونت اور فرعونیت بڑی گفتگو ناظرین یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس جو نظام موجودہ چل رہا ہے اس کا جو انجام ہے یہ بڑا قریب ہے اور یہ مزید نہیں چلے گا. اچھا ناظرین, ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے باقاعدہ سے تحریک انصاف کی جانب سے ناظرین سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ اس کی انہوں نے یعنی اپریشیٹ کیا ہے. اور یہ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کی طرف سے ٹویٹ آیا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ویلکمز دا پاکستان سعودی عربیہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ. پاکستان تحریک انصاف ویلکمز دا سائننگ آف دا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ بٹوین پاکستان اینڈ دا کنگڈم آف سعودی عربیہ. تو پی ٹی آئی نے اسے کہا کہ تھمز اپ, ویل ڈن, گریٹ, پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے, الائنسز بنانے چاہیے. پاکستان کے نہ صرف ڈیفنس کے معاہدے ہوں, معیشت کے معاہدے ہوں, اکانومی کے معاہدے ہوں, انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر, اور انہوں نے باقاعدہ سے اسے خوشائند قرار دیا ہے. اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان ہیز آلویز envisioned Pakistan as a country that unites the Muslim world, builds cooperation among the nations and advances the prospect of peace. تو خان ہمیشہ اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتا رہا ہے. تو تحریک انصاف نے بھی اسے ٹھیک کہا ہے. یقینی طور پر ہمارے لیے ناظرین ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک الائنس بنا ہے, ہماری ایک گلوبل سٹینڈنگ ہوئی ہے. ایسے ٹائم میں ہمیں ایک جینون پارلیمان کی ضرورت ہے. یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ یہ پروگریس کر سکتا ہے اگر یہاں پر ایک جینون لیڈرشپ واقعتاً ہمارے پاس ہو اور ہم سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھے, رول آف لا کو یقینی بنائیں, ڈیموکریسی کو یقینی بنائیں, تو ہم یہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اب ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, لیکن پہلے کاشف عباسی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے اور جو ججز کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر کاشف عباسی صاحب نے بھی لکھا ہے. بہت پرومیننٹ جرنلسٹ ناظرین پاکستان کے, ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا, بڑی زیادتی ان کے ساتھ جاری ہے. پاکستان کا میڈیا مجرمانہ طور پر کاشف عباسی کے معاملے کے اوپر خاموش ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جس ملک میں منصف ہی انصاف کے لیے دربدر ہوں اس ملک میں انصاف کے نظام کی کیا حالت ہوگی. تو نظام کی حالت اس ملک میں کے اندر کاشف صاحب ٹک ٹک رکشا والی ہوتی ہے. اس ملک کے اندر نظام کی حالت وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ سوچ کر مایوس سے رقاصائیں بھی اب کہ ان کے ناچ سے بہتر عدالتیں ناچتی ہیں. یعنی جو چھمیاں ہوتی ہیں نا, ناچنے والی چھمیاں, رقاصہ, وہ بھی مایوس ہیں کہ ان کی ناچ سے بہتر, یعنی چھمیاں کے ناچ سے بہتر بھی عدالتیں ناچ. اٹس ویری انفارچونیٹ, ویری ویری انفارچونیٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 معزز, دلیر, غیرت مند, ہائیلی ریپیوٹیڈ ججز ایک سائلو کی طرح سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور ظلم اور زیادتی کیا ہو رہی ہے کہ جو ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے اس حلف کی ہمیں پاسداری نہیں کرنے دی جا رہی, ہمیں انصاف نہیں کرنے دیا جا رہا جج صاحب. اور کاشف عباسی بھی یہ کہہ رہے ہیں, پرسوں انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر پوچھا کہ کیا ہمارے سٹیزن شپ رائٹ موجود ہے یا نہیں موجود. تو بھائی صاحب نہیں ہے موجود. وہی والی بات ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس ملک کے ججز عدالت راستوں پر موجود ہوں تو اس ملک کی کیا حالت ہوگی. اس ملک کی حالت یہی ہے پھر جو کاشف عباسی جیسے لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہے, مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ کی جا رہی ہے, سمینہ پاشا صاحبہ کے ساتھ کی جا رہی ہے, عمران بیاض خان کے ساتھ, سمیع ابراہیم کے ساتھ, صدیق جان صاحب کے ساتھ, طارق متین صاحب, اینی بڈی, کسی کا نہ, اوریا مقبول جان صاحب کے ساتھ جو کیا گیا ہے. یہ ہے جو کہ کہانی ہے. اب ناظرین دوسری طرف ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نعرے لگے کہ کالا کوٹ کالی ٹائی ڈوگر تیری شامت آئی. اب جو واجد گیلانی صاحب ہیں ناظرین, یہ پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے, ان کا کام تھا کہ وکلا کے پروٹیسٹ کو لیڈ کرتے, ان کا کام تھا کہ کچھ سٹیٹمنٹ دیتے
وکلا کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ بھائی ایک فیمیل وکلا کو، ایک ایڈوکیٹ کو، ہائیلی ریپیوٹیڈ خاتون کو ڈسریسپیکٹ کیا گیا، اس کے حوالے سے سیکسسٹ ریمارکس پاس ہوئے، اس کی ہیرسمنٹ ہوئی ہے، انہوں نے جناب الٹا ان کے اوپر ایف آئی آر کروا دیا، اور اتنی بھونڈی قسم کی ایف آئی آر، اتنی جعلی قسم کی ایف آئی آر کہ جناب یہ چھرے مارنے آئے تھے، یہ مجھے چاقو مارنے لگے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ نے پاک فوج کے خلاف، اچھا پاک فوج کے خلاف نعرے لگائے۔ ناظرین یہ بات سمجھیں، پاکستان کے فوج ہو گئی، پولیس ہو گئی، ہماری ادارے ہیں، ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ ہماری ایک ریڈ لائن ہے، لیکن اس ملک کے اندر ناظرین نیشنل سیکیورٹی کو لے کر، افواج کو لے کر ایک نیریٹو بنا کر لوگوں کو مروایا جا رہا ہے، یعنی یہ بڑی خوفناک صورتحال بنائی جا رہی ہے۔ بھائی کسی کے اوپر بھی الزام لگانا ہو، جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ یہ پاک فوج کے خلاف بول رہا تھا، یہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف بول رہا تھا، یہ غداری کر رہا تھا۔ اب ویژول ایویڈنس موجود ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ایف آئی آر میں ایسا ہی لکھا گیا۔ میں ایف آئی آر پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ واجد گیلانی یہ کوئی، یعنی کوئی یہ سٹھایا ہوا بندہ ایسی گفتگو نہیں کرتا بھائی، کوئی کم از کم ایمان مزاری صاحبہ نے کہا یہ کوئی ٹاؤٹ ہے، یہ توہین کر رہے ہیں ہمارے اس کالے کوٹ کی، تو توہین نہیں، یہ سٹھایا ہوا ہے، یعنی حد ہے بھائی۔ انہوں نے ایف آئی آر کروائی ہے، اس کے اندر یہ کہہ رہے کہ مورخہ 19/9 بجے دن 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن صدر دفتر سے میں باہر اپنی گاڑی پر سوار ہونے کے لیے دفتر کے سامنے موجود پارکنگ پر پہنچا۔ اسی اسنا میں 60 سے 70 اشخاص جو کہ وکلا کے یونیفارم میں ملبوس تھے، بھائی یہ آپ کے کلیگز ہیں، اور پی ٹی آئی کے وکلا کی سپورٹ کی وجہ سے یہ بندہ پریزیڈنٹ بنا۔ آگے وہ کہتا ہے جس میں عثمان سفید شلوار قمیض والا، اچھا فتح اللہ برکی، انتظار حسین پنجودہ، نعیم پنجودہ، ایمان مزاری، زینب جنجوا، ہادی علی چٹھا، مصطفین کاظمی، انیس جیلانی، ان سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور 150 سے 200 نامعلوم اشخاص نعرے بازی کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف، اور ملکی اداروں پاک فوج کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، جن کو منع کرنے پر موجود فتح اللہ برکی اور عثمان نے آہنی مکے، یعنی وہ جو لوہے کے مکے ہوتے ہیں نا، کلپ ہوتے، آہنی مکے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، جو کہ ان دونوں نے لپک کر میرے کاندھے پر مارنے شروع کر دیے۔ اسی دوران انتظار حسین پنجوتھا مسلح چاقو، بھائی انتظار حسین پنجوتھا نہیں پنجوتھا، انہوں نے مکھی نہیں ماری، یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، یہ بہت فنی ہے، کہہ رہے کہ انتظار حسین پنجوتھا چاقو اٹھایا ہوا تھا اس نے، اور نعیم حیدر پنجوتھا مسلح چھری، ایک نے چھری اور دوسرے نے چاقو، یعنی چھرا لے کر آیا ہوا تھا نعیم حیدر پنجوتھا۔ مصطفین کاظمی اور یہ سب جناب انہوں نے مجھے زدوکوب کیا، تھپڑ مارے، چھرے دکھائے، مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی، اور پھر ناظرین ان کے اوپر مقدمہ۔ آپ اندازہ لگائیں، ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا صاحب وغیرہ سب، یہ مختلف بارز کو ناظرین پیسے کھلانے کے بعد ان کے ضمیر خریدے گئے، ان کی عزتیں خریدے گئی، ان کی ڈگنیٹیز خریدے گئی۔ یہ سمبولک ایک ہمارے پاس ایک نہ صرف سمبولک بلکہ ایک انسٹیٹیوشنز تھے جو کہ انسٹیٹیوشنز کے طور پر کام کر رہے تھے۔ وکلا کی طرف، بارز کی طرف لوگ دیکھتے تھے، وہ بار کا جو صدر ہے وہ آج جھوٹ بول رہا ہے، ایسا جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے اتنا بڑا چاقو گھسیڑنے والا تھا۔ اندازہ لگائیں آپ۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔